بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 22 اگست کا جو جلسہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ پابندیوں کو ٹاپتے ہوئے بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوگی کہ یہ عمران کو ملٹری کورٹس کی طرف لے جا سکیں. صاحبوں، آج عمران کی جان اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کا ساتھ دو گے یا پیٹھ دکھاؤ گے، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھنا، اس نے 22 سال جدوجہد کی ہے تمہارے بچوں کی خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر. وہ آج جیل میں ہے، تنہا چھوٹی سی کوٹری میں تمہارے لیے. کیا تم اس سے اپنی دوستی نبھاؤ گے؟ 22 اگست کو سامنے آؤ گے؟ اگر تم اصلی ہو تو ضرور آؤ گے، اور نقلی ہو تو پھر تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. صاحبوں، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور شیئر کیجئے گا جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکیں. اچھا دیکھیے، میں نے اس پہ پہلے بھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو دی تھی بنا کے کہ فیض حمید کو عمران تک پہنچنے کا راستہ بنا رہے ہیں یہ لوگ، اور ہو سکتا ہے فیض حمید ان کے ساتھ ملا ہوا ہو. اس نگاہ سے بھی غور و خوض کیجیے، ڈیٹا جمع کیجیے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مل کے یہ کہانی گڑی گئی ہو. ورنہ مجھے ایک بات کا سوچ کے بتائیے، سوچئے گا آپ کہ 2017 کا کیس وہ ٹاپ سٹی کا، وہ اچانک کیسے یاد آ گیا عاصم منیر اور ہمنوا کو؟ اور اس وقت بہت سارے ایسے جرنل موجود ہیں جن پہ اس سے بھی زیادہ بڑے الزامات ہیں اور ثبوت بھی موجود ہیں. ان پہ مقدمہ چلاؤ. اگر کرپشن سے نفرت ہے، اگر اپنا امیج بہتر کرنا ہے، اگر اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی روزانہ 3 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی جرنیل موجود ہیں. ان کو سامنے لے آؤ، امیج بہت اچھا ہوگا. فیض حمید کو ایک بن کے لائے ہو ایک خاص کام کے لیے. اب وہ کام یہ ہے کہ یہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کر ٹانگنا عمران کو چاہتے ہیں. آج قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اتنی زیادہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو تھریٹ دیے جا رہے ہیں، اور جو گزارشات بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہیں دوسرے ججز سے، وہ کیوں؟ تاکہ یہ اگر چلا گیا تو پھر دوسرا آنے والا تعاون کرے نہ کرے، انہی کو پکڑے رکھو، اس سے کہو کہ نہیں تم موجود رہو. صاحبوں، یہ جلسہ بہت اہمیت کا ہے، اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. دیکھو، آج یہ جلسہ جو ہے یہ آپ کی ذہانت، جرت، وفاداری کا امتحان ہے، اور آپ سب مل کر متحد ہو کر اس میں جیت سکتے ہیں، آپ آگے نکل سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں. اب آپ کو اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اس جلسے میں آ کے اپنی موجودگی سے احساس دلانا ہے کہ the winner is here. آپ جیتے ہوئے، آپ کو اپنے جیتنے کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے. کیوں میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اب اس پہ ذرا غور کیجئے. مجھے چاہیے کہ میں کچھ دلیل دوں نا کہ بھئی میں کیسے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے، حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. معیشت، ڈوبتی معیشت، مہنگائی، ناکام حکومت، عدلیہ کا عدم تعاون، انٹرنیشنل پریشر، اوورسیز پاکستانیز کا ایک ایسا اتحاد، ایک ایسا جذبہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں. ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اور کوئی کوئک فکس نہیں ہے ان کے پاس. آپ کو اندر بھی باہر بھی ہر طرف سے حمایت حاصل ہے. اب یہ خوف پھیلا کر اپنا اقتدار بچانا چاہیں گے، حکومت قائم رکھنا چاہیں گے، یہی ان کے پاس ایک چوائس ہے. اچھا، یہ خوف پھیلانے والے لوگ اندر سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس کی مینیفیسٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو تو دیکھیے، وہ اون نقوی، وہ بیچارہ لڑکا، وہ
جس نے پیروڈی بنائی ہے بل پاکستان، اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کو مارا پیٹا، اس کے گھر کے فرنیچر توڑ دیا اور اس کو اغوا کر کے لے گئے، صرف اس ایک گانے سے تم اتنا ڈر گئے؟ اتنی خوف کتنا گہرا ہے، ذرا اس کا اندازہ لگائیے صاحبوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا آج پاکستان میں، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیتھ ورسز فیئر کا مقابلہ ہے، ایمان ورسز خوف۔ ایک طرف ایمان ہے، ایمان لوگ کھڑے ہیں ایمان کے سہارے، جیسے عمران خان کھڑا ہے اور آپ لوگ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف خوف پھیلانے والے، ان کی قوت خوف ہے، آپ کی قوت ایمان ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایمان والے، جن کا اگر ایمان مضبوط ہے تو وہی جیتتے ہیں۔ یہ جنگ آپ جیت چکے ہیں، اب آپ کو بڑے سے میدان میں آ کے اس کا جو ہے اوتھ لینا ہے اور بتانا ہے ان کو کہ ونر یہاں کھڑے ہیں and you better give up and go home۔ یہ آپ کو اعلان کرنا ہے۔ اچھا صاحبوں، پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ ابھی تک کوئی کامیاب بیانیہ نہیں بنا سکے، اس میں ناکام ہیں حکومت اور جرنیل۔ دیکھیے، جب تک آپ ایک رائے عامہ اپنے حق میں اور عمران کے خلاف قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک عمران کو پھانسی دینا، عمر قید دینا یہ آسان کام نہیں، یہ بدنامی اور بربادی ہوگی، ٹوٹل بربادی ہوگی۔ بیانیہ آپ ابھی تک نہیں بنا سکے، بلکہ جیسے ہی آپ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوشش کی، ابھی 9 مئی میں بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ انہوں نے وہ کروایا ہے، وہ کہتا ہے آپ سی فوٹیج لے آئیے یا انویسٹیگیشن کروا لیجئے۔ جو آدمی انوالو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ سی فوٹیج لے آؤ جس میں میں نظر آؤں کہ میں یہ چوری کر رہا تھا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، وہ کبھی بھی کمیشن بنانے کو نہیں کہے گا۔ ساری عوام یہ بات جان گئی، آپ کا بیانیہ دھڑم تختہ ہو گیا، آپ نے بڑے بڑے وہ لفافی صحافی رکھے ہوئے لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی ذہین لوگ نہیں، وہ کوئی آپ کو راہ نہیں سجاتے ہیں، وہ صرف آپ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اور جیسا آپ سوچنا چاہتے ہیں وہیں سے کوئی دلیل لا کے نہ ہلکی سے آپ کو پکڑا دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ذہین آدمی ہے، کیا زبردست سلوشن دیا ہے۔ یہ وہ سلوشن دیتے ہیں جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، مسئلے کا وہ حل پیش کرتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قدرت ان سے انتقام لے رہی ہے، ان کا ایک سٹیپ بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، ایک کام بھی ان کا صحیح نہیں پڑا۔ قدرت کو، ڈیوائن گائیڈنس کو سمجھو، تلاش کرو اوپر والا تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ صاحب انہوں نے بکاؤ میڈیا، وہ بے ضمیر لوگ جن کے پاس میڈیا پاکستان میں آرام سے بیٹھے ہیں، اربوں روپے لے کر ان سے خرید لیا، اس سے اثر پڑا نہیں۔ اللہ نے دوسرا بندوبست کر دیا، سوشل میڈیا۔ آج پوری دنیا میں پاکستانی بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو آپ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے؟ یو آر ڈیسیونگ یور سیلف۔ یہ تو اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ جانیں۔ لیکن یہ جو دور ہے یہ عہد عمران ہے۔ عمران آج اپنے عروج پر ہے، اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ جرنیلوں کا نقطہ زوال ہے۔ ہر چیز جو اوپر جاتی ہے ایک وقت ہوتا ہے وہ نیچے آتی ہے۔ 70 سال تک انہوں نے جو ہلاکتیں کی ہیں، جو سازشیں کی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، اور اب اس وقت یہ ذکر نہیں جانا چاہیے، لیکن آج آپ سے یہ کہنا ہے کہ دیکھیے، آپ ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو چھوٹا موٹا کام نہیں کرنے جا رہے ہیں 22 تاریخ کو، ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ پہ ذرا سی نظر دوڑا لیجئے۔ جب سقراط کو زہر دیا گیا تو اس وقت کی یونان کی اشرافیہ نے کہا یہ شخص ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہا تھا، آج ہم نے اس کو موت دے کر وہ نظریہ بھی دفن کر دیا اور اس کو بھی ختم کر دیا، اب اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، نہ وہ نظریہ نہ وہ اس آدمی کا ذکر ہوگا۔ لیکن صاحب و حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج سقراط کا نام پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ حادثہ پوری دنیا کو راہ دکھاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یونان کی اشرافیہ کے نام تک نہیں جانتے لوگ کہ وہ کون لوگ تھے۔
جو سچ کو چھپانا چاہتے تھے، ہاں سقراط آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلیے، اتنی بڑی تعداد میں باہر آپ نکلیں کہ آپ کو دیکھ کر ان کا وہ نکل جائے، ڈیش پرامن طریقے سے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ گولی آپ پہ نہیں چلا سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر انہوں نے گولی چلائی تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ بے عزتی کے ساتھ پھر بھاگیں گے، بے عزتی کے ساتھ۔ ابھی انہوں نے وہاں بنگلہ دیش میں ایک وزیر تھے، ان کو برہنہ باقاعدہ عوام کے سامنے کیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھئی ہم ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم مقصد کے پیچھے لگ گئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آپ بھی اٹھیے، ہمت دکھائیے، آگے بڑھیے، کسی کا انتظار مت کیجیے، خود گروپس بنائیے اور ترنول کی طرف مارچ کیجیے۔ نیو یارک کا ایک بڑا اچھا شاعر ہے، ہمارا دوست ہے رئیس وارسی، وہ یہاں پہ اردو کانفرنس بھی یونائٹڈ نیشن میں جس نے کرائی تھی، اس کا ایک شعر ہے کہ طوفانوں میں راہ بناؤ، طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو، طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو، کیسا مانجھی کہاں کی نیا، تیر کے دریا پار کرو۔ اب تم خود اپنے ہاتھ میں لو لیڈرشپ، خود نکلو، کسی کے انتظار میں مت بیٹھو کہ کوئی حکم دے گا، آرڈر دے گا۔ اپنے قافلوں کو ابھی سے لے جانا شروع کرو۔ 22 کا جلسہ بڑا اہم ہے، یہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں ڈرپوک لوگ کہ دیکھیں ہم یہ یہاں خوف پھیلا پاتے ہیں نہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ ابھی سے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا نا، اور اس کے علاوہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کے علاوہ تم کیا کر سکتے ہو؟ گرفتار کر سکتے ہو، جان لے لوگے، یہ ہے نا۔ اس سے زیادہ ورس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسی بھی بات کا ورس سوچ لینا۔ تو ہاں، جب کوئی تاریخی کام کرنے جاتے ہیں تو اکثر تو جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے قوم اگر تیار ہے تو سمجھو کہ پاکستان کے دن پھرنے والے ہیں۔ جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، کمنٹ ضرور دینے، تاکہ ان کی وہ جو وال ہے اس پہ آپ ایک پنچ مار سکیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔